حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیسی بنی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار کیا، حالانکہ ان پر ہفتے کے دن شکار کرنا حرام کیا گیا تھا، اور وہ اس حکم ربانی کو چالاکی اور ہیلا سازی سے توڑنے لگے، جیسے کہ وہ جال پہلے سے لگا دیتے اور ہفتہ گزرنے کے بعد مچھلیاں پکڑ لیتے تاکہ بظاہر حکم کی نافرمانی نہ ہو مگر حقیقت میں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فریب مکاری اور حکم عدولی پر شدید غضب نازل فرمایا اور انہیں عبرت کے طور پر بندر بنا دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت 65 اور سورہ اعراف آیت 166 میں مذکور ہے کہ جب انہوں نے سرکشی کی انتہا کر دی اور نصیحت کرنے والوں کی بات نہ مانی تو ہم نے فرمایا، یعنی ہو جاؤ ذلیل بندر، اور اس واقعے کو قرآن میں بطور عبرت اور سبق کے بیان کیا گیا تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں اللہ کے احکامات کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدود کو پامال کرنا صرف نافرمانی نہیں بلکہ رب کی غیرت کو چیلنج کرنا ہے، اور اس کا انجام صرف دنیا میں رسوائی اور عذاب ہی نہیں بلکہ آخرت میں دائمی خسارے کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انسان اگر حلال اور حرام کے فرق کو مٹا دے اور اپنے فائدے کے لیے شریعت کو چالاکی سے توڑنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہ صرف دنیا میں ذلت آمیز صورت میں بدل کر نشان عبرت بنا دیتا ہے بلکہ ان کے قلوب بھی مسخ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صرف عبادت کافی نہیں بلکہ اخلاص اور اللہ کی حدود کی تعظیم ضروری ہے، ورنہ بظاہر دیندار قوم بھی اگر ہیلے بہانوں سے حرام کو جائز بنانے لگے تو ان کا انجام بندر کی مانند ذلیل اور رسوا ہونا ہو سکتا ہے۔ اور یہی اللہ کا اصول ہے کہ جب کوئی قوم کھلم کھلا نافرمانی کرے، نصیحتوں کو رد کرے اور گناہ پر فخر کرنے لگے تو پھر وہ قدرت کے قہر کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ واقعہ نہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تنبیہ، نصیحت اور عبرت کا سامان بن جاتا ہے، تاکہ کوئی بھی قوم یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے باوجود محفوظ رہ سکتی ہے۔